بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کروں گی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ رومی کافروں نے آپ کو قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، یہ تو کیا، اگر تو اپنی مجھے ساری بادشاہت بھی دے دے اور تمام عرب کا راج بھی سونپ دے اور بدلے میں یہ چاہے کہ میں اپنے دین سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، تجھے اختیار ہے، تو جو چاہے کرے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں صلیب پر چڑھا دو، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار دو اور ایک پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوشت سب جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا، دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت بادشاہ نے رکنے کا حکم دیا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں۔ اب یہ میری بات مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئیں روئیں میں ایک جان ہوتی تو آج سب کی سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں قید رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کھانے کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور کھانا نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا، عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا، پھر جمیع مسلمانوں نے۔
ناظرین و سامعین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔